تاریکی کا اپنا ایک رنگ تھا، وحشت تھی۔ وہ اپنے اندر بہت سی ویرانیاں لیے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں نیلگوں روشنی تھی جو اس کے چہرے پر ہلکی سی پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لب بھینچے رہے، تکلیف چہرے کے تاثرات میں مدغم رہی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کداور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے چہرے کو چھوا جو ایک ہفتے کے اندر ہی مرجھایا ہوا اور کمزور لگ رہا تھا۔ پھر اپنے بالوں کو انگلیوں سے چھوا تو گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے دراز کھولی اور کینچی اٹھائی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا امڈ آیا تھا جسے اس نے بہنے دیا تھا۔ کینچی اپنے بالوں میں چلانا شروع کر دی اور کچھ ہی دیر بعد اس کے گھنگریالے بال کندھوں تک رہ گئے۔ اس کے بال کتنے خوبصورت تھے، اس کی شخصیت میں وقار بڑھا دیتے تھے۔ اسے اچانک کہانیوں کی رپنزل یاد آئی جس کے بال جادوئی تھے، مگر ان بالوں نے اسے ایک قید میں رکھا ہوا تھا۔ جب تک وہ اپنے بال نہیں کاٹتی وہ اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس قلعے میں ساری زندگی گزار دیتی اگر وہ اس طلسم کو نہ توڑتی۔ وہ بھی تو راپنزل ہی تھی، اپنی زندگی میں قید، اس کو بھی اس طلسم سے آزاد ہونا تھا، لیکن وہ صرف بال کاٹ کر آزادی نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ وہ کہانی کا کردار نہیں تھی، وہ جیتی جاگتی انسان تھی، نہ کہ کسی فیری ٹیل کا کردار جس کا شہزادہ اس کو اس طلسم سے آزادی دلواتا ہے۔ اس کی قید حقیقی تھی، اس کی آزادی اتنی آسان نہیں تھی، اس کو ابھی بہت کچھ برداشت کرنا تھا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ سورج کی کرنیں رحاف کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس نے تمام کھڑکیاں کھول دیں، کپڑے نکال کر تیار ہوئی، بالوں کو آج پونی میں باندھا تھا اور کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں آج کافی رونق محسوس ہو رہی تھی، کچن سے ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ مہرین دادی کے ساتھ بیٹھی ہنزا وادی میں گزارے جانے وقت کی باتیں بتا رہی تھی۔ رحاف بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارے رحاف کیسی ہو؟ رات شاید تم دیر سے آئی تھی اس لیے میں مل نہیں سکی، مہرین اس کے گلے لگتے ہوئی بولی۔ رحاف ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے بتائیں آپ کو مزہ آیا؟ شاپنگ کی؟ میرے لیے کیا لے کے آئی ہیں؟ مہرین اس کے انداز پر ہنس کر رہ گئی۔ بہت مزہ آیا، تمہارے لیے پشمینہ اور جولری لائی ہوں، تمہیں پسند آئے گی۔ تھینک یو بھابھی، وہ اس کو گلے لگا کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ رحاف، نصرت نے کچن سے آواز لگائی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو نصرت نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا تھا نا آج سے تم میرے ساتھ ناشتہ بناؤ گے، اب اٹھ کر آ رہی ہو؟ امی کیا ہو گیا ہے یار، مجھے نہیں پسند یہ کام، اس سے بہتر ہے میں آفس ہی چلی جاؤں، اس نے بیزاری سے کہا۔ نصرت نے اس کا کان پکڑا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی ریحان سے کہتی ہوں تمہاری نوکری کا۔ رحاف نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ توبہ امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں، اب میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، اس نے کہہ کر فوراً سنک میں پڑے برتن دیکھے، ایک لمبا سانس لیا اور چہرے کے زاویے بگاڑتی ہوئی برتن دھونے لگی۔ ہاں، برتن دھونا اتنا برا کام نہیں تھا، کم از کم آفس کے کاموں سے تو اسے بہتر لگا۔ ریحان آفس پہلے کی طرح جانا شروع ہو گیا تھا، زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ المیر نے خود کو پہلے کی طرح مصروف کر لیا تھا۔ ہاں، ایک تبدیلی اس میں آ گئی تھی، اب وہ کام کے دوران تھوڑا مسکرا لیا کرتا تھا، اور یہ تبدیلی کافی لوگوں نے نوٹ کی تھی۔ آج وہ آفس کے بعد گھر آیا تو گھر میں آج خاموشی نہیں تھی۔ لیونگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، وہ جانتا تھا کون آ سکتا تھا۔ اس نے لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں جانے لگا، جب پیچھے سے آتی آواز پر اس کو ٹھہرنا پڑا۔ المیر، میرا بیٹا، کیسے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کتنا یاد کر رہی تھی میں تمہیں، یشوا تو مجھے کہہ رہی تھی کہ ملاتے ہیں المیر سے، لیکن تم تو جانتے ہو نبیل کو پھر ہاتھ اور بازو زخمی کروا بیٹھا ہے۔ وہ جو بھی کوئی تھیں، خاصی بولنے والی خاتون تھیں۔ المیر بمشکل مسکرایا، جانتا تھا وہ آئی تھیں تو ایک دو دن سے پہلے نہیں جانے والی تھیں۔ امی، پھپھو کو چائے پلائیں، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ دوبارہ کمرے کی جانب مڑا۔ ارے یشوا، جاؤ نا، مدد کرو المیر کی، دیکھو میرا بچہ تھکا ہوا لگ رہا ہے، خالدہ نے ایک بار پھر کہا اور اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اشارے کرنے لگی جو گہرے لال رنگ کی لپسٹک سے بھرے ہونٹوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے المیر کے پیچھے گئی۔ سعدیہ فقط نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ المیر اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا جب وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ المیر نے دروازے سے ہاتھ ہٹا کر سوالیہ نظروں سے یشوا کو دیکھا۔ اس نے نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہنی تھی اور لال رنگ کا دوپٹہ جو زمین کو چھو رہا تھا، بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھا تھا، چہرے پر دو لٹیں نکلی ہوئی تھیں۔ وہ بھرپور مسکرائی۔ کیسے ہو؟ المیر نے قدم پیچھے لیا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا اور اس کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل، کیا دوبارہ سپلی کا پیپر دے رہی ہو یا 4 سال کی مشقت کے بعد پاس ہو گئی ہو؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یشوا کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ پیپر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ نا کہ تم شادی کب کر رہے ہو؟ ممانی بتا رہی تھیں کہ اب تمہاری شادی جلد کر دیں گی، اور ایک اور بات، اس بار تو میں نے پکا پاس ہو جانا ہے تو میں بھی اب پڑھائی سے فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ شاید اتنی سادہ تھی یا بن رہی تھی، المیر سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایک بات بتاؤ، کیا اس بار بہت نقل ہوئی ہے پیپرز میں جو تم پاس ہو جاؤ گی؟ یشوا نے اپنے سرمے سے لبریز آنکھوں میں خفکی سموئے المیر کو دیکھا۔ میں بتا رہی ہوں تم میرا مذاق اڑانا بند کر دو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ المیر نے اس کو اگنور کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ المیر اب کی بار ضد ہوا تھا۔ وہ امی نے کہا تھا تمہاری مدد کر دوں، وہ دوپٹے کا پلو انگلی میں مروڑتی ہوئی بولی۔
المیر کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ کیا میں اپاہج ہوں؟ میرے ہاتھ نہیں ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ نہیں، بعد میں بھی تو میں نے ہی۔ انف! المیر نے انگلی اٹھائی اور کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ یشفا منہ پھلا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ المیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ رحاف! دادی نے رحاف کو تیسری بار پکارا تھا، جو نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ وہ ایک دم سے ہوش میں لوٹی۔ جی دادی! مجھے ایک بات بتائیے، بیٹھے بیٹھے سکتے میں کیوں چلی جاتی ہے؟ انہوں نے اس کو جھڑکا۔ مجھے نہیں پتہ چلا۔ بتائیں نا کیا ہوا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سب دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے قدرے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ گھبرائی، جانتی تھی دادی اڑتی چڑیا کے پر بھی گین لیتی ہیں۔ یہی کہ ابھی وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ اندر سے کچھ برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ رحاف اور دادی اندر آئیں تو مہرین سے چینی کی پلیٹ ٹوٹ چکی تھی، اور یہ پلیٹ نصرت کے جہیز کی تھی، جسے وہ بہت احتیاط سے استعمال کرتی تھیں۔ رحاف کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں جب سامنے کا منظر دیکھا۔ مہرین شرمندہ سی کھڑی تھی اور نصرت اس کو پیار سے پچکار رہی تھیں۔ کیا ہو گیا بچے؟ ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں بتا رہی ہوں دادی، اس گھر میں میرے ساتھ زیادتیاں ہوتی آ رہی ہیں۔ اس نے دادی کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھ سے برتن ٹوٹنے پر مجھے جھاڑ پلاتی تھیں یہ، اور اسے؟ وہ دل برداشتہ ہوئی تھی۔ اس کو کیوں ڈانٹے گی؟ دادی واپس صحن میں آ گئیں۔ کیوں؟ انہیں کیوں نہیں ڈانٹیں گی؟ رحاف بھی ان کے پیچھے آئی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بچی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، یہاں اس کو عادی ہونے میں وقت لگے گا۔ اگر اسے ابھی سے ڈانٹ پھٹکار ملے گی تو وہ ہم سب سے بدظن ہو جائے گی، اس کا یہاں دل نہیں لگے گا، وہ پھر ہم سب سے اس گھر سے فرار چاہے گی۔ اس لیے کچھ وقت لگے گا، اور اس وقت ہم نے اس کو پیار سے اپنا عادی بنانا ہے، اس کو محبت دینی ہے تاکہ وہ ہم سب سے مانوس ہو، ہماری عزت کرے۔ بیٹیاں قیمتی ہوتی ہیں، ان کو محبت دے کر اپنا بنا سکتے ہیں، اپنی منوا سکتے ہیں، لیکن رشتوں میں زور زبردستی ہمیشہ برکتوں کو چاٹتی ہے۔ اس لیے رحاف، اس کو اپنی بہن سمجھو، وہ تمہارے بھائی کے لیے اپنا خاندان چھوڑ کر آئی ہے، تمہارے بھائی کا سکون ہے اس کی زندگی کی ساتھی۔ تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو تو اس کی بیوی سے بھی اسی طرح محبت کرو جس کی وہ حقدار ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے مالٹے کی کاش اس کی طرف بڑھائی تھی۔ رحاف خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی بتاؤ مجھے، انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر فون بند کیا۔ سدرا نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں آنا چاہتی وہ یہاں، انہوں نے مصروف انداز میں کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف نظر مرکوز کر لی۔ کیسے نہیں آئے گی؟ وہ کیا چاہتی ہے کہ خبروں میں میرا نام آئے کہ میری اولاد سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی ہے؟ وہ دھاڑے تھے۔ تمہاری وجہ سے، تمہاری ہٹ دھرمی اس میں آئی ہے، تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ مشکل میں آتا ہوں، عذاب بن گئی ہو تم میرے لیے، وہ اونچی آواز میں بولے تھے۔ سدرا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور سینے پر بازو باندھ کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ بلیک آرٹ کی مہک لیونگ روم میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ مہک بھی جیسے کافور لگ رہی تھی۔ میں عذاب ہوں؟ خود سے یہ سوال پوچھو۔ جب تمہاری بیٹی کو کم عمری میں اپنے باپ کے ان گنت افیئرز کا پتہ چلا تھا، وہ کیسا محسوس کرتی ہوگی؟ کبھی سوچا ہے تم نے زندگی میں اپنی بیٹی کے لیے کیا اثرات چھوڑے ہیں؟ پہلا سبق ہی تم نے اس کو چیٹنگ دیا ہے، اور تم کیا سوچ رہے ہو وہ تمہیں محبت اور عقیدت دے گی؟ تو وقت نکال کر اپنے اوپر ایک کہکا ضرور لگانا مصطفیٰ۔ وہ سنجیدہ اور ٹھنڈے لہجے میں جیسے ان کو آئینہ دکھا رہی تھیں۔ بکواس بند کرو، میں جب تمہاری جان نکال لوں گا۔ انہوں نے سدرا کا جبڑا سختی سے دبوچا تھا۔ سدرا نے کہکا لگایا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اس بھری دنیا میں تنہا ہوگے مصطفیٰ، تمہاری دولت تمہیں خوشیاں نہیں خرید کے دے سکے گی۔ انہوں نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑایا۔ اس بکواس کا کیا مقصد ہے؟ تم کون سچی ماں ہو؟ تم نے کون سا اس کو محبت کے درس دیے ہیں؟ تم نے بھی اس کو نفرتیں سکھائی ہیں، اس کو تنہائی دی ہے، وہ جیسے تنزن گویا ہوئے۔ سدرا کے چہرے پر سایہ لہرایا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، آواز جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ کہہ نہ سکی کہ دوسروں کی مسرتوں کے مدفن پر کبھی سکون کے محل تعمیر نہیں ہوتے۔ وہاں تو بس ایسی تاریک اور مہیب گھاٹیاں جنم لیتی ہیں جہاں انسان عمر بھر بھٹکتا رہ جاتا ہے۔ وہ ان گھاٹیوں میں روشنی اور خوشیوں کا سراغ ڈھونڈنے کی تگ و دو کرتا ہے، مگر حاصل سفر سے وحشت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اپنے ہی وجود کو نوچتا ہوا کسی اندھے گوشے میں ڈھیر ہو جاتا ہے، اور یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ دراصل خود کو آئینہ دکھانا تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر خود سے سچ بولنا وہ سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنی ہی نظروں میں گر جانے کا خوف انسان کو کبھی اعتراف حقیقت کی مہلت نہیں دیتا۔ ایک بار پھر موبائل کی آواز گونجی تو مصطفیٰ نے خود کو کمپوز کیا اور فوراً آیا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کہا تھا نا، چاہے وہ دنیا کے آخری کونے میں بھی ہو، اس کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے سدرا اپنے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو کمرے میں آئی اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اپنی دوائیاں نکال کر پانی کے ساتھ نکلیں۔ اب کچھ وقت کے لیے وہ پرسکون ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ فورڈ ایونیو میں واقع دی انک پورٹ میں معمول کے مطابق گہما گہمی تھی۔ کافی کی مشینوں سے اٹھتی خوشبو دماغ کو سکون بخش رہی تھی۔ زرنین کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ایک گاہک کا آرڈر تیار کر رہی تھی۔ آج وہ قدرے بہتر لگ رہی تھی، بالوں کو اونچی پونی میں باندھ رکھا تھا جو اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔
ہلکے سبز رنگ کی شرٹ کے ساتھ فلورنٹ پرنٹ کی لانگ اسکرٹ پہنی تھی اور ایپرن باندھا تھا۔ ابھی وہ کافی مشین بند کر کے پلٹی تھی جب کیفے کی گھنٹی بجی، کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شیشے کے دروازے سے مصطفیٰ داخل ہو رہے تھے۔ بلیک آرٹ کی جانی پہچانی بھاری مہک ان سے پہلے کیفے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ زرنین کے ہاتھ منجمد ہو گئے۔ اس نے ٹرے پر اپنی گرفت مضبوط کی تاکہ انگلیاں لرزتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ وہ نہایت سکون سے چلتے ہوئے بالکل سامنے والی میز پر آ بیٹھے۔ ان کے پیچھے کھڑے دو سیاہ پوش گارڈز نے اپنی خاموش موجودگی سے کیفے میں بیٹھے چند دوسرے لوگوں کو اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر زرنین کے سراپے کا طواف کیا۔ ان کی نظروں میں حقارت تھی جو زرنین نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ان کے پاس پہنچی۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، اپنا یہ ایپرن اتارو اور باہر آؤ۔ ان کا لہجہ حد درجہ دھیما مگر حکمتیہ تھا۔ زرنین نے ان کو ایک نظر دیکھا۔ میرا کام ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، میں نہیں آ سکتی۔ مصطفیٰ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ تمہارا تماشا ختم ہونے میں 1 منٹ بھی باقی نہیں ہے۔ کیا چاہتی ہو، تمہارے اس مالک کو ابھی خرید لوں یا اسے تمہاری حقیقت بتا دوں؟ میری حقیقت یہی ہے کہ میں یہاں محنت کر رہی ہوں ڈیڈی۔ یہاں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، زرنین نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مصطفیٰ نے میز پر رکھا شوگر پاٹ اٹھا کر واپس رکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ محنت؟ لوگوں کی جھوٹ اٹھانا محنت ہے؟ تم زرنین مصطفیٰ ہو، میری بیٹی، اور میری بیٹی کا سڑکوں پر رلنا میری توہین ہے۔ انہوں نے ایک دم اٹھ کر زرنین کا بازو کلائی سے دبوچا۔ باہر چلو۔ چھوڑیں مجھے، میں نہیں جاؤں گی۔ زرنین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر مصطفیٰ کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کیفے سے باہر لے آئے۔ میں گھر نہیں جاؤں گی اور آپ یہ زور زبردستی نہیں کر سکتے، میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔ باہر سڑک پر ٹریفک کا شور تھا مگر فٹ پاتھ کے اس گوشے میں وحشتناک خاموشی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے گاڑی کے پاس لے جا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ زرنین لڑکھڑا کر گری، گاڑی کے بمپر سے جا لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بکواس کرو گی، میں سنتا رہوں گا؟ اس کے چہرے کے قریب آ کر گھرائے۔ تمہاری اوقات صرف اتنی کہ جہاں میں چاہوں گا تم وہاں ہوں گی۔ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں ڈیڈی۔ زرنین کے پاس پھٹ گئی۔ آپ نے خود کو اور ممی کو بے جان بت بنا دیا ہے، لیکن میں وہ نہیں بنوں گی۔ میں آپ کے اس جھوٹے وقار کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھا سکتی۔ مصطفیٰ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ زرنین کے چہرے پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج اس سڑک کے شور میں بھی واضح سنائی دی تھی۔ زرنین کا سر جھٹکے سے گاڑی کے شیشے سے ٹکرایا۔ اس کے کٹے ہوئے بال اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر گئے اور ہونٹ کے گوشے سے خون کی ایک باریک لکیر نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بانسو نہیں تھے، صرف ایک سرد قسم کی نفرت تھی۔ آخری چیز جو اپنے باپ سے توقع کر سکتی تھی وہ یہ تھپڑ تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند اتر آئی۔ مصطفیٰ نے ایک پل کے لیے اپنا ہاتھ دیکھا، جیسے خود بھی اس وار کی شدت پر حیران ہو، مگر اگلے ہی لمحے ان کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا۔ تمہاری یہ زبان ہی تمہاری دشمن ہے۔ انہوں نے گارڈز کو اشارہ کیا، اسے گاڑی میں ڈالو۔ زرنین نے مزاحمت نہیں کی، اس نے خاموشی سے گاڑی کے اندر قدم رکھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس وقت لڑنا بے سود ہے۔ مصطفیٰ خود اگلی سیٹ پر بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی، زرنین نے شیشے سے پیچھے دیکھا۔ فٹ پاتھ پر اس کا وہ گرا ہوا اسکارف اب مٹی میں رل رہا تھا۔ وہ واپس اسی زندان کی طرف جا رہی تھی جہاں دیواریں سنگ مرمر کی تھیں مگر چھتیں بوجھل تھیں۔ مصطفیٰ نے اپنے کوٹ کے بٹن ٹھیک کیے اور سامنے سڑک پر نظریں جما دیں۔ ان کے درمیان اب کسی مکالمے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک طویل خاموشی تھی جو گاڑی کے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ تقریباً 45 منٹ بعد وہ اسی گھر کے سامنے تھی جہاں وہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، کہیں ایسی جگہ جائے جہاں کوئی اس کو نہ جانتا ہو، کوئی نہ جانتا ہو کہ وہ کتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہے، کتنی کامیاب عورت کی اولاد ہے۔ وہ اس شناخت سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ زرنین مصطفیٰ تھی، سدرا اور مصطفیٰ کی اولاد۔ وہ جتنا بھاگ لیتی اس کا انجام یہی منزل تھا جہاں وہ اس وقت کھڑی تھی۔ مصطفیٰ گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آئے۔ تم نے میرا آج بہت وقت برباد کیا ہے۔ میری اتنی اہم میٹنگز تھیں جو تمہاری اس احمقانہ حرکت کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، کوشش کرنا آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو، ورنہ مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر جیسے اس کو آخری دفعہ وارن کیا تھا۔ زرنین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کسی بھی جذبے سے مکمل طور پر عاری، البتہ دائیں گال پر اب تھپڑ کی وجہ سے سوجن اور نیل کا نشان ابھر گیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں ویران تھیں، اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بیرونی دروازہ عبور کیا اور لیونگ روم اندر داخل ہوئے۔ زرنین بھی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ سدرا سامنے سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھیں، شب خوابی کا لباس پہنے، شاید وہ بھی جاگی تھیں۔ سدرا کی سیڑھیاں اترنے کی چال اس خاموشی میں دراڑ پیدا کر رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئیں اور سامنے میز پر رکھی بوتل سے پانی پینے لگیں، لیکن ان کی نظریں اس دوران زرنین پر جمی تھیں۔ پانی کی بوتل بند کر کے میز پر رکھی اور بالوں کو سمیٹ کر کندھے پر ڈالا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ کتنی بدنما لگ رہی ہو تم۔ سدرا کی آواز میں ہمدردی کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ مصطفیٰ، آپ کو اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے چہرے پر نشان پڑ گیا ہے۔ شام کو مجھے اسے ایک چیریٹی ڈنر پر ساتھ لے جانا تھا، اب یہ اس حال میں وہاں جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟
انہوں نے زرنین پر ایک نظر ڈالی اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھے تھے۔ یقیناً وہ بہت ضبط کے مراحل عبور کر رہے تھے۔ زرنین نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اسے دیکھ کر گلے لگائیں گی، اس کے چہرے کو نرمی سے چھوئیں گی اور اس کی تکلیف کم ہوگی، لیکن دل میں ایک درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ تو اب بھی صرف اپنی فکر کر رہی تھیں۔ وہ کسی پارٹی میں گوسپ نہیں بننا چاہتی تھیں، اس لیے اس کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوئیں۔ تمہیں اس کے چہرے کی فکر ہے سدرا؟ مصطفیٰ نے کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر پھینکا۔ تمہاری بیٹی تھرڈ کلاس کیفے میں لوگوں کی جھوٹ اٹھا رہی تھی، کسی نے پہچان لیا ہوتا تو میری برسوں کی ساکھ مٹی میں مل جاتی۔ مجھے اس پر اس وقت اتنا غصہ ہے کہ میں بہت ضبط کر رہا ہوں۔ سدرا نے اپنے ناخن دیکھے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اسے کسی مہنگے بورڈنگ اسکول بھیج دیں، یہاں رہ کر یہ صرف ڈرامے کرے گی۔ اس نے بچوں سے اب تک یہی تو کیا ہے، پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی خبر کا حصہ بنیں۔ پھر انہوں نے نظر اٹھا کر زرنین کو دیکھا جو ابھی تک وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ جا کر اپنا یہ حلیہ ٹھیک کرو، اور مجھے رات 9 بجے تم بالکل صحیح نظر آؤ۔ میک اپ آرٹسٹ آئے گی، وہ تمہارا چہرہ صحیح کر دے گی۔ اب جاؤ۔ وہ اب بھی ظاہری زخم کو ٹھیک کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اندرونی زخم تو ناسور بنتے جا رہے تھے۔ وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ زرنین نے تکلیف سے سوچا۔ میں نے وہاں محنت سے کام کیا تھا۔ زرنین کی آواز بمشکل نکلی۔ وہاں مجھے سکون ملتا تھا۔ سدرا نے ایک تمسخر سے بھرپور کہکا لگایا۔ سکون؟ زرنین، تم جس طبقے سے ہو وہاں سکون بینک بیلنس اور اسٹیٹس سے آتا ہے، کافی کی مشینوں سے نہیں۔ تمہارا یہ مڈل کلاس ایڈونچر ہمیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے تمہارے ڈیڈی کا ایک تھپڑ کافی نہیں تھا جو تم اب بھی بحث کر رہی ہو۔ مصطفیٰ نے تلخی سے سدرا کی بات کاٹی۔ تم اسے کیا سمجھا رہی ہو؟ تم خود پچھلے مہینے اسکارپین کلب میں جو تماشا کر کے آئی تھی، اس کا نقصان ابھی تک میں بزنس میں بھر رہا ہوں۔ تم دونوں ماں بیٹی میرے لیے صرف سر درد ہو۔ سدرا کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اوہ، تو اب تم میری غلطیاں نکالو گے؟ وہ بزنس ڈیل تمہاری اپنی نااہلی سے ڈوبی تھی، مجھ پر الزام مت ڈالو۔ وہاں میٹنگ میں تم نے کیتھرین کا ذکر کیوں کیا؟ تمہاری وجہ سے اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کام کرنے سے منع کیا۔ تم ایک بد دماغ عورت ہو۔ تو کیا تمہارے کیتھرین کے ساتھ افیئر کو چھپاتی؟ تم کیا سمجھتے ہو میں کچھ نہیں سمجھ رہی جو تم ایک دم سے غائب ہو جاتے ہو؟ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ تم دبئی ہو اہم میٹنگ کے لیے، اور وہ اہم میٹنگ کیتھرین کے ساتھ ہے، اور تم بلغاری ریزارٹ پر اس کے ساتھ میٹنگ پر ہو۔ لیکن تعجب کی بات دیکھو کہ تم دونوں وہاں 4 دن رہے ہو، جبکہ تمہارا اور اس کا ایک ہی کمرہ ہوتا ہے۔ سدرا نے اس انداز میں مصطفیٰ کا راز فاش کیا تھا کہ مصطفیٰ نے ایک دم سے اس کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ میری جاسوسی کرتی ہو؟ میں چاہے 4 دن رہوں یا 4 ہفتے، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم میری زندگی میں ہو تو صرف اس لیے کہ میری کمپنی کے 40% کے شیئرز تمہارے نام ہیں، اور جس دن وہ تمام شیئرز میرے نام ہو گئے تو میں تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گا۔ مصطفیٰ نے جبڑا سختی سے پکڑتے ہوئے گھرا کر کہا۔ سدرا نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ بھول ہے تمہاری، تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ شیئرز نہیں ملیں گے۔ میں اگر تمہارے ساتھ ہوں تو میری مجبوری ہے، ورنہ میں تو تمہیں ابھی اسی وقت پہچاننے سے انکار کر دوں۔ کمرے میں اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر زہر اگل رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ زرنین ان کے درمیان کھڑی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے 2 انسانوں نے پیدا تو کیا تھا مگر پالا کسی نے نہیں تھا۔ اماں، آج حاجی صاحب ملے تھے مجھے۔ نذیر لیونگ روم میں بیٹھے تھے، ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور سامنے بیٹھی اپنی اماں سے بات کر رہے تھے۔ اماں نے ان کی جانب دیکھا۔ یہ وہی حاجی صاحب ہیں نا جن کا بیٹا سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور حاجی صاحب نے پورے محلے کے سامنے اس کو چپل سے مارا تھا؟ جی اماں وہی ہیں، لیکن اب تو اسد کافی بدل گیا ہے، حال ہی میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے، کافی اچھا نام بنا لیا ہے اور کافی سمجھدار بھی ہو گیا ہے۔ اچھی بات ہے، بھلا اس قسم کے شغل جچتے ہیں کیا شریفوں کو؟ اور حاجی صاحب نے بھی خاصا سخت رویہ رکھا ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ اماں نے سر ہلا کر تائید کی۔ اماں، حاجی صاحب اسد کے لیے رحاف کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ نذیر صاحب اصل بات کی طرف آئے تھے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے نذیر؟ رحاف کبھی نہیں مانے گی، اور ابھی اس کی عمر نہیں نکلی جا رہی جو کسی سے بھی شادی کر دے۔ اماں کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن اماں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اس رشتے میں، اچھا لڑکا ہے، اپنا کماتا ہے، 2 بہنوں کی شادی ہوگی، ایک چھوٹی ہے، اس کی بھی ہو جائے گی، چھوٹا سا خاندان ہے، رحاف آرام سے رہ سکتی ہے۔ دیکھو میاں، میری بچی میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں ایسے ہی کسی کو سونپ نہیں دوں گی۔ اور جہاں تک بات رہی ہے حاجی صاحب کی، ان کے گھر کے ماحول سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ ان کی بیوی کلثوم کس طرح روتے ہوئے آتی تھی، بڑا ظلم ہوا، اس پر مار کھاتی تھی، بیچاری کتنے شکی مزاج کے ہیں۔ حاجی صاحب، یہ تم بھی جانتے ہو، جو مرد بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اولاد کو پورے محلے کے سامنے چپل سے مار سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ماں باپ کی عادتیں بچوں میں ضرور آتی ہیں۔ اس لیے اگلی بار اگر دوبارہ اس بابت کچھ بھی کہیں تو انکار کر دینا۔ وہ نذیر صاحب کو خاموش کروا چکی تھیں، لیکن اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی رحاف نے یہ باتیں سن لی تھیں، اور وہ کبھی اپنی باپ کو دیکھتی، کبھی اپنی دادی کو۔ کھانے کی ٹیبل پر المیر خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ اہم کام اس کی زندگی میں کوئی اور نہ ہو۔ میں نے تو نبیل کے ابو کو کہہ دیا تھا، اس بار سعدیہ کے ہاں جاؤں گی تو ہفتہ رہ کر آؤں گی، آخر کو میرے بھائی کی نشانی ہے یہاں۔ خالدہ نامی خاتون جو المیر کی پھپھو تھی، انہوں نے روٹی کا نوالہ منہ میں لے جاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آپا، آپ کا اپنا گھر ہے۔ سعدیہ نے آہستہ آواز میں چہرے پر نرمی لیے کہا۔
المیر نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ سعدیہ نے بھی اس کو دیکھا تھا۔ المیر کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے فوراً نظروں کا رخ واپس بدل لیا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں امی، مجھے کام ہے، پلیز میری کافی بھجوا دینا، المیر نے کھانے سے ہاتھ روک کر کہا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میری اشفا بنا دے گی، کافی بہت اچھی بناتی ہے، خالدہ نے فوراً کہا۔ المیر کے چہرے پر ایک ثانیہ کے لیے ناگواری کی لہر دوڑی، لیکن اس نے خود پر ضبط کیا۔ وہ جانتا تھا کہ خالدہ کا یہاں آنا، ان کی اشفا کی گنگانا کسی خاص مقصد کے تحت ہے۔ نہیں پھوپھو، تھینک یو، مجھے اپنی کافی کا ذائقہ بدلنے کی عادت نہیں ہے، امی کو پتہ ہے میں کیا پیتا ہوں، المیر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور اشفا کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے مڑ گیا۔ اشفا جو اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے لہجے کی سردی محسوس کر کے ٹھٹک گئی۔ خالدہ بیگم کے چہرے پر تھوڑی سی سبکی آئی، مگر انہوں نے فوراً سنبھل کر سعدیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھا تم نے سعدیہ، المیر اب بھی اتنا ہی ضدی ہے، میرا بھائی کتنا نرم دل تھا، اس پر تو بالکل نہیں گیا، خالدہ نے ہنستے ہوئے طنز کا نشتر چلایا۔ سعدیہ نے ایک نظر المیر کے جاتے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر دھیمے سے بولی، آپا وہ کام کی وجہ سے تھکا ہوا ہے، آپ برا نہ مانیں۔ برا کیوں مانوں گی بھائی، اپنا بچہ ہے، خالدہ نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اب المیر کی زندگی میں بھی کوئی ہونا چاہیے جو اس کا خیال رکھے۔ یشوا کو دیکھو، 14 جماعتیں مکمل کر لی ہیں، گھرداری میں بھی ماہر ہے، اور سب سے بڑی بات اپنوں کا خون ہے۔ یشوا نے شرماتے ہوئے اپنی ماں پر نظر ڈالی۔ سعدیہ کے ہاتھ رک گئے، وہ جانتی تھیں کہ المیر اس موضوع پر کتنا حساس ہے۔ آپا، ابھی تو وہ اپنے کیریئر میں مصروف ہے، ان باتوں کا وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ وقت آتا نہیں ہے سعدیہ، وقت لانا پڑتا ہے، خالدہ نے معنی خیزی سے کہا۔ اوپر کمرے میں المیر نے لیپ ٹاپ کھولا تو تھا، مگر اس کا ذہن نیچے ہونے والی گفتگو میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں کی خاموشی اور پھپھو کی حد سے بڑھتی ہوئی مداخلت کھٹک رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس گھر میں اب اپنوں کی نشانی کے نام پر نئی بندشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سعدیہ ٹرے میں کافی کا کپ لیے کھڑی تھیں۔ رکھ دیں امی، المیر نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ سعدیہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ المیر، وہ تمہاری پھپھو ہیں، تھوڑا لحاظ کر لیا کرو۔ المیر نے کرسی گھمائی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ امی، لحاظ اور خاموشی میں فرق ہوتا ہے، میں خاموش ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ان کے ارادے سمجھ نہیں آ رہے۔ امی، مجھ میں آپ جتنا ظرف نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہوں۔ میں ان سب کو دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہر اذیت اپنے اوپر نئے سرے سے محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کو جہنم میں جھونک کر لوگ کیسے اتنے اطمینان سے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ سعدیہ نے المیر کو دیکھا۔ ان کو اس میں آج 10 سالہ المیر کی جھلک نظر آئی، جو دنیا سے چھپنے کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھ کے نیچے چھپ جاتا تھا۔ گھر آئے اپنے کزنوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے وہ چھپ جاتا تھا۔ شاید یہ اس کا فرار کا طریقہ تھا۔ وہ ان لوگوں سے قطع تعلق ہو جاتا تھا جو اس کی ماں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے تھے۔ سعدیہ نے المیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑے دکھ سے اس کے پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ المیر بیٹا، اللہ تعالیٰ نے دل اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں نفرتیں بڑھتے جائیں۔ نفرتیں جتنی پرانی ہوتی جاتی ہیں، دل اتنا ہی تنگ اور بنجر ہو جاتا ہے، پھر اس میں سکون کی کوئی فصل نہیں اگتی۔ المیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور تلخی سے مسکرایا۔ امی، بنجر زمین پر کوئی قبضہ تو نہیں کر سکتا نا؟ میں نے اپنے دل کی دیواریں اسی لیے اونچی کی ہیں کہ اب کوئی محبت کے نام پر اندر آ کر توڑ پھوڑ نہ کر سکے۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دیواریں دشمنوں سے بچائی جاتی ہیں بیٹا، اپنوں سے نہیں۔ تمہارے نانا کہتے تھے کہ غصہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن معاف کر دینا اسے آزاد کر دیتا ہے۔ تم آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ آزادی کی قیمت بہت مہنگی ہے امی، المیر کی آواز میں گہرا ٹھہراؤ تھا۔ پھپھو، جس محبت کا لبادہ اوڑھ کر یہاں آئی ہیں، اس کے پیچھے صرف لالچ اور ضرورت ہے۔ میں نفرت نہیں کر رہا، میں صرف حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ آپ جسے نفرت کہہ رہی ہیں وہ دراصل میرا دفاع ہے۔ امی، یاد رکھیے گا، خالی مکان میں تو کوئی بھی بسیرا کر لیتا ہے، لیکن آباد گھروں میں آنے کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں ظرف کی نہیں صرف موقع پرستی کی جنگ ہے۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور گہرا سانس لے کر بات مکمل کی۔ سعدیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا بیٹا اب چھوٹا بچہ نہیں رہا جسے کہانیوں سے بہلایا جا سکے، وہ زندگی کی کڑواہٹ خود چکھ چکا تھا۔ کھانے کی میز سے اٹھ کر دائم بھی لاؤنج میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی نظر صوفیہ پر پڑی، جو بوکھلائی ہوئی حالت میں اپنے کمرے سے نکل رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں اور وہ جلدی جلدی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھیں۔ دائم ابھی ایک تھکا دینے والی بزنس میٹنگ سے واپس آیا تھا، حیرت سے ماں کو دیکھا۔ امی، خیر تو ہے، آپ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہیں؟ دائم نے ان کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا۔ صوفیہ نے رک کر ایک لمبا سانس لیا، ان کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ دائم، ہاسٹل میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی زرنین جو کچھ دن پہلے آئی تھی، یاد ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر آئی تھی، اس کے باپ نے اسے ڈھونڈ لیا اور اسے زبردستی گھر لے گیا ہے۔ دائم کے ماتھے پر سلوٹیں ابھریں۔ اسے مبہم سا کچھ یاد آیا۔ تو اس میں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ چلی گئی ہے تو بات ختم ہوئی؟ بات ختم نہیں ہوئی دائم، اس کے باپ نے ہاسٹل میں اپنے گارڈز بھیج دیے ہیں اس کا سامان لینے کے لیے۔ وہ لوگ وہاں ہنگامہ کر رہے ہیں۔ وارڈن کا فون آیا تھا کہ وہ کسی کی نہیں سن رہے۔ مجھے فوراً پہنچنا ہوگا، صوفیہ نے پریشانی سے کہا۔ دائم نے صوفیہ کی گھبراہٹ دیکھی تو اپنی تھکن فراموش کر دی۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جب وہ دونوں ہاسٹل پہنچے تو وہاں کی صورتحال واقعی مخدوش تھی۔ ہاسٹل کے گیٹ پر کالی وردیوں میں ملبوس 2 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔
جبکہ اندر راہداری میں ایک تیسرا شخص زرنین کا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہا تھا۔ لڑکیاں اپنے کمروں سے سہمی ہوئی جھانک رہی تھیں۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر گارڈ کو ٹوکا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس طرح ہاسٹل کے اندر نہیں گھس سکتے۔ ہمیں مصطفیٰ صاحب کا حکم ہے میڈم، ہم یہاں سے اس لڑکی کا سارا سامان ابھی اور اسی وقت ختم کرنا ہے، گارڈ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دائم جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا آگے بڑھا اور گارڈ کے ہاتھ سے سوٹ کیس پر گرفت مضبوط کی۔ اپنے مالک سے کہو کہ یہ ہاسٹل ہے، ان کا ڈرائنگ روم نہیں، یہاں پر لڑکیاں رہتی ہیں، آئندہ اگر یہاں بغیر اجازت کے یا غیر قانونی طریقے سے گھسنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد گارڈ سامان لے کر وہاں سے نکل گئے، مگر ہاسٹل کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت چھوڑ گئے۔ دائم نے صوفیہ بیگم کو سنبھالا مگر اس کے ذہن میں زرنین کا کوئی چہرہ نہیں ابھرا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ کوئی لڑکی آئی تھی۔ رات کے 8 بجے زرنین کے کمرے کا ماحول کسی بیوٹی سیلون جیسا تھا، مگر وہاں کوئی رونق نہیں بلکہ ایک دم گھونٹنے والی خاموشی تھی۔ سدرا کی بھیجی ہوئی میک اپ آرٹسٹ اپنے کام میں مصروف تھی اور وہ مہارت سے زرنین کے گال پر موجود نیل اور سوجن کو کنسیلر کی تہوں کے پیچھے چھپا رہی تھی۔ زرنین آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، جانتی تھی وہ ایونٹ کیسا ہونے والا تھا، ہم مابق چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجانی تھی۔ سدرا نے اس کے لیے ایک گہرے زمردی سبز رنگ کا سلک کا گاؤن چنا تھا، جس کی فٹنگ اور کٹ اس کے سمارٹ وجود پر نہایت دلکش لگ رہے تھے۔ گاؤن کی آستینیں لمبی تھیں اور گردن کے گرد سنہری موتی جڑے تھے۔ بالوں کو ایک ڈھیلے مگر سٹائلش جوڑے میں باندھا گیا تھا، جس سے اس کی گردن کی سراہی دار ساخت نمایاں ہو رہی تھی۔ کانوں میں ہیرے کے چھوٹے چمکدار ٹاپس تھے جو اس کے سپاٹ چہرے پر ایک مصنوعی چمک بکھیر رہے تھے۔ آرٹسٹ نے اس کے ہونٹوں پر جب گہرے کرمزی رنگ کی لپسٹک لگائی تو تھپڑ کی وجہ سے پھٹا ہوا ہونٹ کا گوشہ تھوڑا تڑپا، مگر زرنین نے پلک تک نہ جھپکائی۔ اس کا چہرہ اب ایک مکمل شاہکار تھا، ایک خوبصورت لبادہ جس کے نیچے کرچی کرچی روح چھپی ہوئی تھی۔ دی گرینڈ ہوٹل کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، شہر کے تمام بااثر بزنس مین، بیوروکریٹس اور ان کی بیگمات وہاں موجود تھیں۔ مصطفیٰ بلیک 3 پیس سوٹ میں نہایت باوقار اور بااثر لگ رہے تھے، جبکہ سدرا نے سیاہ رنگ کی مہنگی ساڑی پہنی تھی اور ان کا چہرہ فتح مندی کی چمک سے دمک رہا تھا۔ زرنین ان دونوں کے درمیان کسی ٹرافی کی طرح چل رہی تھی۔ اس کا سر بلند تھا مگر نظریں ویران تھیں۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے کئی نظریں ان کی طرف مڑیں۔ مصطفیٰ، اب یقیناً بہت جلد ہم زرنین کو بھی آپ کے ساتھ بزنس کی دنیا میں دیکھنے والے ہیں، ایک ادھیڑ عمر بزنس مین نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ زرنین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہی ہاتھ جس نے چند گھنٹے پہلے اسے تھپڑ مارا تھا، اب دنیا کو اپنی آئیڈیل زندگی والی تصویر دکھا رہا تھا۔ شکریہ، بس آج کل پڑھائی سے فارغ ہوئی ہے تو سوچا ہے اسے بھی سوشل سرکل میں لایا جائے۔ زرنین نے نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائی ہوئی تھی۔ اسے دور سے دائم نظر آیا جو اپنی ماں صوفیہ بیگم کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ کھانے کی میز پر دائم خاموشی سے اپنی پلیٹ میں مصروف تھا کہ ملازمہ نے ایک انوائٹ سامنے پیش کیا۔ دائم نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی جہاں بڑے حروف میں چیریٹی گالا لکھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک خشک سی مسکراہٹ آئی، ایک اور ایونٹ جہاں لوگ اپنی دولت کی نمائش کر کے خود کو نیک سمجھیں گے۔ اس نے کارڈ میز پر رکھ دیا۔ امی، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ صوفیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ لوگوں کی مدد کرنا تماشا تو نہیں ہوتا بیٹا، مدد وہ ہوتی ہے امی جو خاموشی سے کی جائے، تو سیلفی ایونٹس ہیں۔ دائم نے کافی کا سپ لیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، خیر آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ بورنگ ہوگا مگر ہم جلدی واپس آ جائیں گے، آپ کو بھی تھوڑی تبدیلی مل جائے گی۔ صوفیہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد حامی بھر لی۔ دی گرینڈ کا ہال روشنی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دائم اور صوفیہ جب ہال میں داخل ہوئے تو محفل جوبن پر تھی۔ دائم کی نظریں بے خیالی میں ہال کا جائزہ لے رہی تھیں جب وہ ایک جگہ جم گئیں۔ سامنے مصطفیٰ اور سدرا کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی، زمردی سبز لباس میں ملبوس، نفاست سے بنے جوڑے اور قیمتی زیورات میں وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ دائم کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا، اس نے اسے دی انک پورٹ کے کاؤنٹر کے پیچھے ایپرن پہنے کافی بناتے دیکھا تھا، ایک عام سی ورکنگ گرل، اور اب وہ یہاں شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی بن کر کھڑی تھی۔ سدرا کی نظر جیسے ہی دائم پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک مصنوعی مگر روشن مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ زرنین کو ساتھ لیے دائم کی طرف بڑھیں۔ مسٹر دائم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، سدرا نے پرجوش انداز میں کہا۔ زرنین نے جیسے ہی صوفیہ میڈم کو دیکھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جنہوں نے اسے پناہ دی، معذرت کرنا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹ بول کر ان کے پاس رہ رہی تھی، مگر سدرا کا ہاتھ اس کے بازو پر ایک گرفت کی طرح تھا جو اسے ایک انچ بھی ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے زرنین، سدرا نے تعارف کروایا۔ زرنین نے نظریں جھکا کر دائم سے نظریں چرائیں۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ دائم نے اسے کس حال میں دیکھا تھا اور اب وہ یہاں کس مصنوعی روپ میں کھڑی تھی۔ اسے لگا دائم کوئی طنز کرے گا یا حیرانی ظاہر کرے گا،
مگر دائم کا رد عمل بالکل برعکس تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، دائم نے رسمی لہجے میں کہا، جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو پہچان تھی اور نہ ہی کوئی خاص دلچسپی۔ مصطفیٰ صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان سے نئی شپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، دائم نے سدرا سے پوچھا اور زرنین کے وجود کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ دائم دور کھڑا مصطفیٰ سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے زرنین کی طرف اٹھ جاتیں۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ لڑکی کون تھی، کیا کر رہی تھی۔ ایونٹ اب اپنے عروج پر تھا، موسیقی کی دھیمی لہریں ہال میں گونج رہی تھیں، لیکن زرنین کے لیے وہاں کی ہوا بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ سدرا اسے ایک سے دوسرے گروپ تک لے جا رہی تھی، جیسے وہ کوئی جیتی جاتی ٹرافی ہو جس کی نمائش ضروری تھی۔ کچھ دیر بعد جب سدرا نے دیکھا کہ مصطفیٰ چند اہم بزنس ٹائکونز کے ساتھ مصروف ہیں، تو وہ زرنین کو ذرا ایک طرف ایک بڑے ستون کے پیچھے بنے پردے والے گوشے میں لے گئیں۔ وہ جگہ ہال کے شور سے ذرا ہٹ کر تھی، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ستون کی دوسری طرف دائم کھڑا ایک ضروری فون کال ختم کر رہا تھا۔ سدرا نے ایک دم زرنین کا بازو سختی سے دبوچا۔ ان کے چہرے سے وہ مصنوعی مسکراہٹ غائب تھی جو وہ اب تک مہمانوں کو دکھا رہی تھیں۔ اپنا یہ چہرہ سیدھا کرو زرنین، سدرا نے دبی دبی آواز میں گھرا کر کہا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم ایک بے جان بت کی طرح لوگوں سے مل رہی ہو، کیا چاہتی ہو؟ سب کو پتہ چل جائے کہ تم گھر سے بھاگ کے آئی تھی؟ تمہیں یہاں زبردستی لایا گیا ہے؟ مسز ہمدانی کی بیٹی کو دیکھو، جس طرح وہ اس سرکل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ تم سے 1 سال بڑی ہے، وہ اس کا انداز دیکھو اور اپنا۔ زرنین نے تکلیف سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ممی میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، میں نے کہا تھا نا میں نہیں آنا چاہتی۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سدرا نے اس کے چہرے کے قریب آ کر زہر آلود لہجے میں کہا۔ تمہارے سوجے ہوئے گال کو چھپانے کے لیے میں نے شہر کی بہترین میک اپ آرٹسٹ کو ہزاروں ڈالرز دیے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم یہاں آ کر ماتم مناؤ۔ تم میری بیٹی ہو اور میری بیٹی کا پرفیکٹ نظر آنا میری ضرورت ہے۔ تمہاری یہ خاموش احتجاج والی شکل دیکھ کر مسز ہاشمی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا زرنین کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ تم میری سوشل لائف برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ زرنین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ کو صرف اپنی سوشل لائف کی فکر ہے۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کہ میرا دل کیسا ہے؟ ڈیڈی نے مجھے گارڈز کے سامنے تھپڑ مارا، مجھے گھسیٹا۔ تھپڑ اس لیے پڑا کیونکہ تم نے بہت گری ہوئی حرکت کی تھی۔ سدرا نے بے حسی سے بات کاٹی۔ وہ کافی شاپ، وہ گندا ہاسٹل، شکر کرو مصطفیٰ تمہیں وہاں سے اٹھا لائے، ورنہ تمہاری جیسی لڑکیاں سڑکوں پر رل جاتی ہیں۔ اب چپ چاپ باہر چلو اور مسکرا کر ملو، ورنہ گھر جا کر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ستون کے پیچھے کھڑا دائم ساکت رہ گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑا فون جیسے منجمد ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کی زبانی مصطفیٰ اور سدرا کی کامیابی کے قصے سنے تھے، اور جب سے وہ یہاں آیا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے بھی ان کی کامیابی دیکھی تھی، مگر ایک ماں اپنی بیٹی سے اتنے شفاف لہجے میں بات کر سکتی ہے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جیسے ہی سدرا زرنین کا ہاتھ جھٹک کر اسے واپس ہال کی طرف لے کر نکلی، دائم ستون کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زرنین چلتے ہوئے جھپکے سے اپنی آنکھوں کا گوشہ صاف کر رہی تھی۔ المیر کاج کا دن صبح سے ہی بوجھل تھا۔ پھپھو کی موجودگی اور ان کا سامنا نہ کرنے کے لیے وہ ناشتہ کیے بغیر سورج نکلنے سے پہلے ہی آفس نکل آیا تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے بلیک کافی کے 2 مگ پی لیے تھے، مگر سر کا درد تھا کہ جیسے کنپٹیوں پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندے میز پر ہاتھ پھیلائے پڑا تھا کہ اچانک انٹرکام کی آواز گونجی۔ المیر نے کراہتے ہوئے بٹن دبایا۔ میں نے کہا تھا کوئی اندر نہ آئے۔ سر معذرت، مگر ماہر مس رحاف آئی ہیں، وہ کہتی ہیں ملنا بہت ضروری ہے، کیا انہیں اندر بھیج دوں؟ ریسیپشنسٹ کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ المیر کی آنکھیں ایک دم کھلیں۔ رحاف؟ اس نے حیرت سے گھڑی دیکھی، پھر ماتھا مسلا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو۔ ابھی اس نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ باہر سے کسی بھاری چیز کے گرنے اور پھر او مائی گاڈ کی ایک سریلی مگر اونچی آواز آئی۔ المیر نے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی آہ بھری۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رحاف اندر داخل ہوئی۔ سفید کرتا شلوار اور تیز گلابی دوپٹہ پہنے، اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور وہ بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر اندر داخل ہوئی، پر اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کی خبر مل جاتی ہے مس رحاف، کیونکہ جہاں آپ ہو وہاں کوئی حادثہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ المیر نے سپاٹ لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا سر درد اب مزید بڑھ رہا تھا۔ رحاف نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں۔ ہیلو ٹو یو ٹو۔ وہ گلدان خود ہی میرے دوپٹے میں پھنس کر گرا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بڑے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ المیر نے اسے گھورا۔ آپ یہاں میرا حال تو پوچھنے نہیں آئی ہوں گی؟ بالکل نہیں۔ رحاف نے بیگ سے ایک مڑی تڑی ڈائری نکالی۔ سیدھی بات کروں گی، میری 20 دن کی سیلری دیں جو میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے۔ المیر نے گہرا سانس لیا اور دراز سے چیک بک نکالی۔ 20 دن کی سیلری مانگتے ہو؟ آپ کو شرم تو نہیں آ رہی؟ ان 20 دنوں میں آپ نے میرا نقصان کتنا کیا ہے اس کا اندازہ ہے؟ میری گاڑی کا بمپر ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اوہ ہو، وہی گھسی پٹی باتیں۔ رحاف نے ہاتھ لہرایا۔ گاڑیوں کے بمپر تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، اب کیا آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر ایک لڑکی کی محنت کے پیسے روکیں گے؟ المیر نے قلم اٹھایا، مگر پھر رک کر اسے دیکھا۔ ویسے اب کیا پروگرام ہے؟ ریحان تو واپس آ گیا، اب آپ گھر بیٹھ کر کیا کریں گی؟ کوئی نئی جاب ڈھونڈیں گی یا فارغ رہ کر دماغ کو زنگ لگانا ہے؟
رحاف نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور چھت کی طرف دیکھ کر سوچنے والے انداز میں بولی، جاب توبہ کریں، جاب مجھ سے نہیں ہوتی، 9 بجے آؤ، 5 بجے جاؤ، اوپر سے آپ جیسے باس کی جلی کٹی سنو۔ میرا تو فی الحال شادی کا پلان ہے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ المیر کے ہاتھ میں پکڑا قلم ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور رحاف کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ شادی؟ المیر نے ابرو اچکا کر پوچھا، اور یہ خیال اچانک کیسے آ گیا؟ اچانک نہیں، بہت سوچ سمجھ کر رحاف نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ میرے اخراجات کافی بڑھ گئے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، شاپنگ کرنی ہوتی ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے۔ اب جاب تو مجھ سے نہیں ہونی، تو میں نے سوچا کوئی اچھا سا بکرا ڈھونڈ کر شادی کر لیتی ہوں جو میرے سارے نخرے اٹھائے اور مجھے جاب بھی نہ کرنی پڑے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ المیر نے اسے ساکت نظروں سے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے یا واقعی ایسی منطق رکھتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم شادی صرف اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، رحاف نے اعتماد سے سر ہلایا۔ محبت وغیرہ کتابوں میں اچھی لگتی ہے، حقیقت میں تو انسان کو اچھا بینک بیلنس اور صبر کرنے والا شوہر چاہیے۔ کیوں، میرا پلان برا ہے کیا؟ المیر نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر جھکایا اور بے اختیار ہنس دیا۔ یہ رحاف ہی تھی جو اس کے شدید سر درد اور گھریلو ٹینشن کے درمیان اسے ہنسا سکتی تھی۔ اس نے چیک پر رقم لکھی اور اسے رحاف کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں چیک، اور میرے مخلصانہ مشورے پر عمل کرو تو کسی بیچارے سے شادی مت کرنا، ورنہ وہ اخراجات تو اٹھا لے گا مگر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ رحاف نے چیک جھپٹا اور کھڑی ہو گئی۔ ذہنی توازن کی فکر آپ نہ کریں، وہ تو میں نے آپ کا بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور مڑتے ہوئے شرارت سے بولی، ویسے اگر کوئی ایسا امیدوار آپ کی نظر میں ہو جو میرے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھا سکے تو بتائیے گا ضرور۔ المیر نے اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ یہ لڑکی واقعی میں کسی کا بھی موڈ خوشگوار کر سکتی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا ذہنی دباؤ کم ہو گیا تھا۔ اس کی کچھ دیر کی آمد نے اس کمرے کا ماحول بدل دیا تھا، اور وہ تو جب بھی اس کے پاس ہوتی تھی وہ اپنے مسائل کو کچھ وقت کے لیے بھول جاتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتے ہی اس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندھیرا تھا مگر اسے روشنی کی طلب بھی نہیں تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے زیورات اتارنا شروع کیے۔ ہیرے کے ٹاپس اسے اپنے کانوں میں وزنی پتھر محسوس ہو رہے تھے۔ گلے کا قیمتی ہار اتارتے وقت اس کی انگلیاں اس طرح کانپ رہی تھیں کہ یہ لاک کھولنا محال ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک وحشت اس کے سینے میں سر اٹھا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی در و دیواریں سکڑ رہی ہیں اور آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے گلے کو سہلایا، لمبی لمبی سانسیں لینے کی کوشش کی مگر سینے کی جکڑن بڑھتی گئی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، انگلیاں سن ہو رہی تھیں اور ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ ابھر آیا۔ اس نے چاہا کہ وہ لمبا سانس لے مگر ہوا اس کے پھیپھڑوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں راستہ بھول رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ تک پہنچنے کی کوشش کی مگر گھٹنوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ پرفیکٹ نظر آنا میری ضرورت ہے، ممی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ پھر ڈیڈی کا تھپڑ جس کی تپش اب بھی اس کے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہے جہاں کوئی اسے تھامنے والا نہیں تھا۔ اسی اذیت کے عالم میں اس کے بیگ کے اندر موبائل فون وائبریٹ ہوا۔ وہ لرزش اس کے اعصاب کے لیے سوئیوں کی طرح تھی۔ اس نے نڈھال ہو کر بیگ سے فون نکالا۔ ایک نامعلوم نمبر سے چند تصاویر آئی تھیں۔ اس نے بے خیالی میں گیلری کھولی اور سامنے جو منظر تھا اس نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ جیک تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس، اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا ہوا، اور اس کے پہلو میں لیانا کھڑی تھی۔ لیانا جو اس کی کلاس فیلو تھی اور ایک مشہور آرٹسٹ کی بیٹی۔ آج وہ سفید لباس میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ اگلی تصاویر ان کی منگنی کی تھی جہاں وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے تھے۔ لیانا ان کی کلاس فیلو تھی، ایک نامور آرٹسٹ کی بیٹی جس کے ساتھ جیک کا نام ہمیشہ جڑا جاتا رہا تھا مگر زرنین نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اسے وہ تمام راتیں یاد آئیں جب وہ جیک کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگتی تھی اور وہ نہایت صفاقی سے کہتا تھا کہ زرنین، میں کسی کمیٹڈ رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ شادی میرے لیے ایک قید ہے، میں ایک آزاد پرندہ بن کر جینا چاہتا ہوں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ صرف زرنین کے لیے آزاد رہنا چاہتا تھا، لیانا کے لیے نہیں۔ وہ منگنی کے خلاف نہیں تھا، وہ زرنین کے ساتھ بندھنے کے خلاف تھا۔ اس نے ہمیشہ سے لیانا کو ہی چنا تھا۔ وہ وعدوں سے نہیں بلکہ زرنین سے بھاگ رہا تھا۔ تو سب کچھ جھوٹ تھا۔ اس کے لبوں سے ایک دبی دبی آواز نکلی۔ اس نے فون ایک طرف پھینک دیا۔ آنکھوں سے آنسو اب رواں تھے۔ اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ رہی تھی اور اپنے نصیب پر رونا۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر پڑی رہی۔ رات بیت رہی تھی مگر اس کے اندر کی وحشت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زرنین مصطفیٰ کے پاس صرف سنگ مرمر کی دیواریں تھیں اور ان کے پیچھے چھپی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی تنہائی۔ المیر لان میں کال پر مصروف تھا۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا وہ پیچھے مڑا اور اس کے ماتھے پر شکن آئے
میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور پوری طرح سے اپنے پیچھے کھڑی یشفا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پتہ نہیں تم کس وقت آفس سے آتے ہو، کس وقت جاتے ہو، گھر میں تو نظر ہی نہیں آتے، وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو گی تو بہتر ہوگا، المیر نے تندہی سے جواب دیا۔ اچھا بس کر دو، ہر وقت خفا رہتے ہو، کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو۔ لمٹ میں رہو، مجھے فضول باتیں نہیں پسند، المیر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس کو چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے لیے ہوں گی فضول، میرے لیے تو صرف محبت ہے، کیوں بھاگتے ہو مجھ سے اور میری محبت سے؟ وہ روٹھے پن سے بولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے آئندہ ایسی کوئی بات مت کرنا، ورنہ تمہیں اپنے گھر سے بھیجنے میں مجھے برا نہیں لگے گا۔ موسم دیکھو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، ایسا کرتے ہیں شاپنگ پر چلتے ہیں، پھر ساتھ ڈنر بھی کر لیں گے۔ یشفا اس کی بات کا اثر لیے بغیر بول رہی تھی۔ جسٹ انف، اور آئندہ میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ تمہیں دیکھ کر بہت کچھ یاد آتا ہے اور میں زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں مجھے وہ سب یاد نہیں کرنا۔ یشفا بھی کچھ بولنے لگی تھی جب خالدہ نے دور سے ان دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا اور فوراً باہر آئیں۔ ماشاء اللہ، میں صدقے جاؤں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ۔ وہ سعدیہ کو بھی بلا کر لائیں۔ سعدیہ نے المیر کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ تھا، وہ جانتی تھی ان دونوں کے بیچ تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ بس سعدیہ، اب میں آئی ہوں تو بات پکی کر کے ہی جاؤں گی یشفا اور المیر کی۔ سعدیہ کوئی جواب نہ دے سکیں۔ المیر بالکنی میں رکھے کاؤچ پر بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن تھی اور دائم کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ برو، تو نے مس کر دیا سچ میں۔ دائم المیر سے کوئی بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی کچھ دن قبل ہونے والی میٹنگ کے دوران پیش آیا واقعہ سنا رہا تھا۔ میں کب سے بول رہا ہوں اور تم نے منہ لٹکایا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ دائم نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ المیر نے گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرا اور ماتھے کو مسلا۔ ریحاف شادی کر رہی ہے، اس نے بظاہر نارمل لہجے میں بولا تھا، لیکن دائم نے بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ اب تو وہ جا چکی ہے تو اب کیا ہے، اچھی بات ہے، شادی کرنی چاہیے، دائم نے المیر کو کریدتے ہوئے کہا۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا دائم، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے، وہ میرے دل کو کنٹرول کرنے لگی ہے۔ وہ میرے مصروف اوقات میں مجھے یاد آتی ہے، فارغ وقت میں جیسے وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی، میرا دل چاہتا ہے وہ حکم کرے اور میں اس کو فوراً پورا کروں، وہ مجھ سے باتیں کرے، میں اس کو سنتا رہوں، وہ سامنے آئے مسکراتا رہوں۔ دائم خاموشی سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جلد یا بدیر یہ ہونا تھا، کیونکہ ریحاف کے سامنے المیر بالکل مختلف انسان بن جاتا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے لیے اپنے لہجے کو سخت نہیں کر پاتا تھا۔ اور اتنی ساری وجوہات کو تم ایک نام نہیں دے سکتے نا؟ دائم نے جیسے اب بھی اس پر افسوس کیا تھا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے نہیں چاہا تھا، میں نے تو اپنے جذباتوں کم عمری میں ہی دل میں بہت اونچی دیواروں میں قید کر لیا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا دائم؟ المیر نے بے بسی سے کہا۔ کیونکہ المیر، تمہیں اس سے محبت ہے اور محبت جیسا جذبہ اونچی دیواروں کا مکین نہیں رہتا۔ تمہیں پتہ ہے المیر، تم خود بخود کیوں اس کی طرف مائل ہوتے ہو، اس کی باتوں، اس کی مسکراہٹ کی طرف؟ کیونکہ تمہاری زندگی میں اس کی کمی ہے، اور انسان کے پاس جن چیزوں کی کمی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم واقعی اس کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہو تو کوشش کر لو، ویسے بھی اس کی دادی کو تم کافی پسند آئے تھے۔ آخر میں دائم کا لہجہ تھوڑا مزاحیہ تھا۔ نیو یارک کی شام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ڈھل رہی تھی۔ زرنین نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اس نے سیاہ رنگ کی ہائی نیک کے اوپر ایک اوور سائز گرے رنگ کا لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، ساتھ میں فٹڈ لیدر پینٹس۔ بال کھلے چھوڑے تھے جو گردن سے ذرا نیچے آتے تھے، مگر چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ میک اپ کی تہوں کے پیچھے کتنا کرب چھپا ہے۔ آج وہ جیک سے ملنے جا رہی تھی، کل رات ہی جیک سے اس نے ملنے کو کہا تھا۔ وہ اس تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے جا رہی تھی، آخری بار پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنے سال اس کو دھوکے میں کیوں رکھا، کیوں صاف صاف نہ بتایا کہ وہ تو اس کی زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں پہنچی، سدرا کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی سیکریٹری تھی، جس نے ہاتھوں میں کافی زیادہ شاپنگ بیگز تھامے تھے۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ سدرا نے اس کی تیاری دیکھ کر فوراً پوچھا۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں ممی، بس ذرا تازہ ہوا کے لیے۔ زرنین نے آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھا۔ تازہ ہوا یا دوبارہ بھاگنے کی تیاری ہے؟ سدرا کے لہجے میں زہر تھا۔ مجھے تم پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر گئی تو گارڈ سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں گے۔ زرنین نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنی ہمت جمع کر رہی۔ ممی، آپ جس جگہ کہیں گی میں وہاں چلی جاؤں گی، بس مجھے اکیلے جانے دیں، آپ میری لوکیشن ٹریک کر لیں، لیکن پلیز 1 گھنٹہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ سدرا نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ 1 گھنٹہ؟ اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو تم جانتی ہو کہ مصطفیٰ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ شہر کے ایک نسبتاً خاموش فٹ پاتھ پر جیک کا انتظار کر رہی تھی، جہاں جیک نے اسے ملنے کو کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جیک کی اسپورٹس کار وہاں آ کر رکی۔ وہ کار لیانا کے ماں باپ نے انگیجمنٹ گفٹ دی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، چہرے پر وہی پرانی خود اعتمادی، مگر اب اس میں مغرور چمک بھی شامل تھی۔ واہ سی، اس ڈریس میں تو تم واقعی کسی بزنس ٹائکون کی بیٹی لگ رہی ہو، جیک نے قریب آ کر بغیر کسی تمہید کے کہا۔ جیک، میں یہاں تم سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کیا وہ سب جو ہمارے درمیان تھا محض ایک جھوٹ تھا؟
تم نے منگنی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ جیک نے ایک بلند کہکا لگایا۔ ہمارے درمیان کیا تھا زرنین؟ تم ایک ایموشنل میس ہو جس کو ہر وقت کندھا چاہیے ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تم جیسی لڑکی کے لیے لیانا کو چھوڑ دوں گا؟ وہ ایک آرٹسٹ کی بیٹی ہے، اس کا ایک کلاس ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہاری طرح کمزور نہیں ہے۔ میں نے تمہارے لیے اپنے گھر والوں سے دشمنی مول لی جیک۔ ڈیڈی کہتے تھے کہ ایک دن جیک تمہاری زندگی میں کہیں نہیں ہوگا۔ میں نے ہر بار ان کو جھٹلایا، تم نے ان کی بات حقیقت کر دکھائی۔ زرنین کی آواز کانپنے لگی۔ تو میں نے کہا تھا، جیک نے اس کے چہرے کے قریب آ کر زہر آلود لہجے میں کہا، تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم محبت کی بھیک مانگتی ہو۔ تم نے سوچا کہ میں تمہارا سہارا بنوں گا؟ ڈارلنگ، میں ایک آزاد انسان ہوں، مجھے تم جیسی روتی دھوتی لڑکیوں کا بوجھ اٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شکر کرو میں نے تمہیں اپنے وقت کے چند لمحے دیے، ورنہ تم تو اپنے گھر کی گھٹن میں کب کی مر چکی ہوتی۔ لیانا میرے ساتھ میرے سرکل میں میرے انداز میں موو کرتی ہے، اور تمہیں میرا چھونا ناگوار لگتا ہے۔ تم میرے فلیٹ پر مجھے میرے دوستوں کے سامنے تھپڑ مارتی ہو۔ تم میری زندگی میں موجود لڑکیوں میں سے ایک تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیک نے گاڑی کا دروازہ پٹکا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ زرنین کو اس کے الفاظ کسی کوڑے کی طرح محسوس ہوئے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ قریب ہی ایک پارک کے بینچ پر بیٹھی۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر وہ چیخ نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سسکیاں نہیں لے رہی تھی، بس خاموشی سے اس کے آنسو اس کے کوٹ پر گر رہے تھے۔ اچانک اس کی بینائی کے دائرے میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے پانی کی ایک بوتل اس کی طرف بڑھا رکھی تھی۔ زرنین نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے دائم کھڑا تھا، وہی گہری سنجیدہ آنکھیں اور وہی پرسکون چہرہ۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے آنسو صاف کیے۔ دائم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پانی کی بوتل بینچ پر رکھے خود اس کے برابر بیٹھنے کے بجائے تھوڑے فاصلے پر بینچ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ میں پیچھا نہیں کر رہا تھا زرنین، میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی اپنی ہمت کیسے ایک ایسے شخص پر ضائع کر رہی ہے جو اس کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ زرنین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے سب سنا؟ اس کی شرمندگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ اتنا کافی تھا یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی ہی پسند آپ کے لیے کافی ہے، دائم نے سامنے دیکھتے ہوئے بہت ٹھہراؤ سے کہا۔ وہ شخص آپ کی کمزوریاں گنوا رہا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ کسی کے لیے ٹوٹنا کمزوری نہیں، ضعف ہوتا ہے، اور اس جیسے لوگ ضعف سے خالی ہوتے ہیں۔ زرنین نے ایک لمبا سانس لیا اور بوتل اٹھا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ دائم نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے بوتل لی، اسے کھولا اور واپس اس کی طرف بڑھا دی۔ پانی پئیں زرنین، وہ آپ کے لائق نہیں تھا۔ جو شخص آپ کی قدر نہ کر سکے وہ آپ کے آنسوؤں کا حقدار بھی نہیں ہوتا۔ دائم نے پہلی بار اس کا نام اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر لیا تھا۔ زرنین نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ زرنین نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ دائم نے ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ شاید اس لیے کہ میں نے ایک بار ایک لڑکی کو فٹ بال پاس کرنا سکھایا تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ اب اپنی زندگی کی بال کسی غلط کھلاڑی کے پاس چھوڑ کر خود میدان سے باہر بیٹھی رو رہی ہے۔ زرنین ساکت رہ گئی۔ دائم نے بات اتنے عام سے لہجے میں کہی تھی کہ زرنین کو ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا تھا، مگر دائم کی آنکھوں میں وہ ایک سیکنڈ کی چمک اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ المیر اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر، بھورے رنگ کی شرٹ پہنے، آنکھوں پر فریم لیس گلاسز لگے تھے۔ وہ اسکرین دیکھتے ہوئے اکثر یہ گلاسز استعمال کرتا تھا۔ آج آفس سے آنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کھانا کھائے بغیر وہ کافی دیر سے کام کر رہا تھا۔ اسے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سعدیہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر مانوس سی ممتا تھی، مگر آنکھوں میں ایک انکہی فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے المیر کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ المیر نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور ان کے قریب آ گیا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ گلاس میز پر رکھ دیا۔ بس کچھ کام دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ المیر نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ سعدیہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور کچھ پل خاموش رہیں، پھر انہوں نے المیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ المیر، تمہاری پھپھو یشوا اور تمہارا رشتہ پکا کرنا چاہتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر المیر کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھریں۔ اس نے حیرت اور تھوڑی سی تلخی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اور آپ نے انہیں نہیں روکا؟ کیوں نہیں؟ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا امی؟ سعدیہ کے چہرے پر ایک بے بس سی مسکراہٹ آئی۔ بیٹا، یہ تمہاری زندگی ہے اور یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم خود اپنی بات ان کے سامنے رکھو۔ تم ان کی عادت سے واقف ہو، وہ ایک بار کچھ سوچ لیں تو پھر اسے کر کے ہی دم لیتی ہیں۔ وہ میری بات اتنی آسانی سے نہیں مانگیں گی، تمہیں خود سٹینڈ لینا ہوگا۔
المیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میرا جواب نہ ہے امی، میں یشوا سے شادی نہیں کر سکتا، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور میں اسے پسند بھی نہیں کرتا۔ امی آپ جانتی ہیں پھپھو اس رشتے کے بعد آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا کچھ کریں گی؟ یہ رشتہ وہ صرف ایک ہتھیار کے طور پر پکا کر رہی ہیں۔ سعدیہ نے اس کے پختہ لہجے پر کوئی حیرت ظاہر نہیں کی، جیسے وہ پہلے ہی جانتی تھیں۔ انہوں نے المیر کے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، المیر کیا کوئی ہے؟ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ کمرے میں اچانک ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ المیر کی نظریں جھک گئیں اور اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں رہاف کا چہرہ، اس کی شرارتیں اور اس کی باتیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی لفظی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی ان جذبوں کے سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ وہ خاموش رہا، اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے چارگی اور اعتراف چھپا تھا۔ سعدیہ نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر سب سمجھ لیا۔ انہوں نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، بس پیار سے آگے بڑھ کر المیر کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو بہت نرمی سے ٹھیک کیا، جیسے وہ اس کے الجھن کو سمیٹ رہی ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ المیر وہیں بیٹھا رہا، اس کی نظریں اب بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر جمی تھیں، مگر دل رہاف کی یادوں کی گرفت میں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ تکلیف تھی جو پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، اندر دوائیاں تھیں، اس نے نکالی اور دودھ کے ساتھ نگل لیں۔ بڑی سی شیشے کی میز کے ایک طرف دائم اور اس کا بزنس پارٹنر جوزف بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف مصطفیٰ اور سدرا موجود تھے۔ میز پر دائم کے پچھلے 3 سالوں کا ریکارڈ پھیلا ہوا تھا۔ ان 3 سالوں میں دائم نے جس طرح مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی تھی، وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی کامیابی کے اعداد و شمار مصطفیٰ جیسے منجھے ہوئے بزنس مین کو بھی متاثر کرنے کے لیے کافی تھے۔ مصطفیٰ نے فائل بند کی اور دائم کی طرف دیکھا۔ دائم تمہارا پورٹ فولیو متاثر کن ہے، یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نیا میگا پروجیکٹ تمہاری کمپنی کے اشتراک سے مکمل ہو۔ سدرا نے فوراً کاٹ دار آواز میں لقمہ دیا، اور میرا یہی خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میرے بغیر ادھوری ہوگی۔ مصطفیٰ کا پرانا طریقہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر شکن آئی، مگر اس نے لہجہ پروفیشنل رکھا۔ سدرا بزنس اعداد و شمار پر چلتا ہے، صرف گلیمرس مارکیٹنگ پر نہیں۔ دائم کو ایک مضبوط فاؤنڈیشن چاہیے جو صرف میری کمپنی دے سکتی ہے۔ مضبوط فاؤنڈیشن یا پرانی سوچ؟ سدرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دائم کو ویژن چاہیے جو میں دے سکتی ہوں۔ ان دونوں کے درمیان بحث شروع ہو چکی تھی۔ وہ پیشہ ورانہ اصطلاحات کا سہارا لے کر ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ گھر میں کرتے تھے، مگر یہاں ان کا لہجہ دھیما اور نپا تلا تھا۔ دائم خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ وہ ان کے الفاظ نہیں بلکہ ان کے پیچھے انا کو پڑھ رہا تھا۔ جوزف نے دائم کی طرف جھک کر سرگوشی کی، دائم ان کے آپس کے اختلافات ہماری ڈیل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ پروفیشنلزم سے زیادہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ جوزف نے گلا صاف کیا اور مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ مسٹر مصطفیٰ، مسز سدرا، ہمیں آپ کے ریکارڈز اور پروجیکٹ میں دلچسپی تھی، مگر آپ کے اندرونی اختلافات کو دیکھتے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس ڈیل کو آگے بڑھا سکیں گے۔ میرا فیصلہ نہ ہے۔ سدرا اور مصطفیٰ دونوں کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے زردی پھیلی۔ ان کے انا کی جنگ نے ایک سنہری موقع گنوا دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جوزف اٹھنے ہی والا تھا کہ دائم کی آواز گونجی، نہیں۔ دائم نے نہایت پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جوزف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سدرا اور مصطفیٰ کی نظریں بھی دائم پر جم گئیں۔ دائم نے میز پر رکھے کاغذات کو سمیٹا اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہم یہ ڈیل کریں گے۔ جوزف نے ٹوکا، مگر دائم یہ رسکی ہو سکتا ہے۔ دائم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ رسک وہاں ہوتا ہے جوزف جہاں جذبات فیصلے کریں، میں یہاں صرف بزنس دیکھ رہا ہوں۔ مسٹر مصطفیٰ، میں آپ کے پروجیکٹ کا حصہ بننے کو تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہوں گی جو آپ دونوں کو ماننی ہوں گی۔ دائم کا یہ فیصلہ جوزف کے لیے جتنا حیران کن تھا، مصطفیٰ اور سدرا کے لیے اتنا ہی اطمینان بخش۔ مگر دائم کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ محض منافع کی نہیں تھی، وہ بہت دور کی سوچ رہا تھا۔ دائم نے اپنی فائل کھولی اور پین نکالتے ہوئے بہت نپے تلے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ میں کام کے دوران کوئی اسکینڈل نہیں پسند کرتا۔ جب تک ہم اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، بہتر ہوگا آپ اپنی فیملی سٹوریز میڈیا تک نہ آنے دیں، کیونکہ میرا امیج بالکل کلین ہے اور میں کسی دوسرے شخص کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ اور چونکہ یہ ایک طویل مدتی پروجیکٹ ہے، تو مجھے ایک ایسی لائزون آفیسر چاہیے ہوگی جو آپ کے خاندان کا حصہ ہو، جس پر آپ کو مکمل بھروسہ ہو اور جو میڈیا کی نظروں سے دور رہ کر میرے اور آپ کے درمیان ایک پل کا کام کر سکے۔ مصطفیٰ نے الجھن سے دیکھا، خاندان کا حصہ؟ دائم، میرے تمام قریبی لوگ پاکستان ہیں۔ دائم نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بہت سنجیدگی سے سدرا کی طرف دیکھا۔ مسز سدرا، پچھلے دنوں ایک چیریٹی ڈنر میں نے آپ کی بیٹی زرنین کو دیکھا تھا۔ آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کی بیٹی ہیں، اس لیے ٹرسٹ فیکٹر کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ سدرا کے چہرے پر ایک دم تناؤ آیا۔ زرنین؟ وہ بزنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی دائم، وہ تو بس… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دائم نے میز پر موجود ٹیبلٹ کی اسکرین جوزف کی طرف گھمائی، جہاں مصطفیٰ کی کمپنی کی حالیہ اسٹاک گرافس اور سوشل میڈیا آڈٹ کی رپورٹ تھی۔
مسٹر مصطفیٰ ہمیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا، دائم نے نہایت سپاٹ لہجے میں بات شروع کی۔ پچھلے 3 ماہ میں آپ کی کمپنی کے شیئرز میں 4% کمی آئی ہے، جس کی بڑی وجہ لیبر ایشوز اور آپ کے سخت کارپوریٹ کلچر کے بارے میں پھیلنے والی افواہیں ہیں۔ مصطفیٰ نے کچھ کہنا چاہا مگر دائم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میری شرط یہ ہے کہ اس جوائنٹ وینچر کے لیے ہمیں ایک نیا برانڈ ایمبیسڈر چاہیے جو آپ کے خاندان کا حصہ ہو۔ سدرا میم، آپ کا امیج ایک پاور وومن کا ہے، مگر ہمیں اس وقت نئے امیج کی ضرورت ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ کمپنی آنے والی نسل اور تعلیم یافتہ ویژن کو ترجیح دے رہی ہے۔ ان کا پروفائل بالکل کلین ہے۔ اگر وہ اس پروجیکٹ کی کمیونیکیشن ہیڈ کے طور پر سامنے آتی ہیں تو کارپوریٹ میڈیا میں ایک پازیٹیو سٹوری بنے گی۔ وہ میرے ساتھ انٹرنل آڈٹ اور برانڈ میٹنگز میں بیٹھیں گی۔ اس سے آپ کے فیملی ہولڈنگز کے وہ 40% شیئرز بھی محفوظ رہیں گے جن پر بینکوں کو اعتراض ہے۔ مصطفیٰ نے ایک طویل سوچ کے بعد جوزف کی طرف دیکھا۔ اسے پتہ تھا کہ دائم نے ایک بہت بڑی قانونی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اگر زرنین سامنے آتی ہے تو فیملی بزنس کا وہ اندرونی خلفشار چھپ سکتا ہے جو سدرا اور اس کے درمیان چل رہا تھا۔ سدرا نے کچھ دیر خاموشی سے دائم کو دیکھا۔ اسے یہ سودا برا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پروجیکٹ کی ضرورت ہے تو زرنین کل سے تمہارے آفس میں رپورٹ کرے گی، مگر اس کی سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ ہمارے گارڈز کے پاس رہے گی۔ دائم نے سر ہلایا۔ مجھے صرف اس کی پروفیشنل موجودگی سے مطلب ہے، باقی انتظام آپ کے ہیں۔ جوزف نے اب اطمینان سے پیپرز پر دستخط کیے۔ دائم نے بہت صفائی سے زرنین کو اس گھر سے نکال لیا تھا۔ اب وہ اس کے قریب بھی تھی اور اسے تحفظ دینے کے لیے دائم کے پاس ایک قانونی جواز بھی تھا۔ وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ بہت پہلے بھی وہ اس کی زندگی میں خوشیاں دینے آیا تھا، ایک بار پھر صحیح۔ رحاف صوفے پر نیم دراز تھی، چہرے پر سفید رنگ کا شہد اور ایلوویرا شیٹ ماسک چڑھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں مہرین بیٹھی لیپ ٹاپ پر نیٹ فلکس کی کسی نئی سیریز کا ٹریلر دیکھ رہی تھی۔ رحاف، یقین کرو اس سیزن میں جو پلاٹ ٹوئسٹ ہے نا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ جو ہیرو ہے نا، مہرین جوش سے بتا رہی تھی۔ رحاف نے ماسک کی وجہ سے ہونٹ زیادہ ہلائے بغیر منمناتی ہوئی آواز میں جواب دیا، بھابھی مجھے تو ویلن زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے بھی سسپینس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، میں بتا رہی ہوں، دیکھ لینا لڑکی اکیلی رہ جائے گی آخر میں۔ ابھی مہرین کچھ جواب دیتی کہ دادی اپنے کمرے سے تسبیح پڑھتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر رحاف پر پڑی تو ٹھٹک کر رک گئیں۔ یا اللہ خیر رحاف، یہ تو نے اپنے منہ پر کیا چونا تھوپ رکھا ہے؟ تو بالکل وہ کالی کوٹھی والی چڑیل لگ رہی ہے، دادی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دادی، یہ شیٹ ماسک ہے، اس سے رنگ گورا اور سکن گلو کرتی ہے، رحاف نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ گلو ولو کو مارو گولی، یہ بتا اثر کی نماز پڑھی ہے تو نے؟ دادی نے جرا شروع کی۔ رحاف نے نظریں چرائی۔ اوہو دادی، بس ابھی وہ ماسک اتار کر پڑھ لوں گی، وہ بس بھول گئی تھی نیٹ فلکس کے چکر میں۔ دادی کا پارا چڑھ گیا۔ بھول گئی تھی؟ رحاف، یاد رکھ وہاں قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے نا تو یہ نیٹ فلکس کام نہیں آئے گا۔ وہاں جب وہ لوہے کی گرز ماریں گے اور دوزخ کی آگ کے شعلے لپکیں گے تب تجھے یہ گلو یاد آئے گا۔ اللہ کا عذاب سوچ لڑکی، بے نمازی کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ دادی نے وہی روایتی ڈراؤنا انداز اپنایا جو ہمارے ہاں بزرگ خواتین اکثر بچوں کو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ رحاف سہم کر سیدھی ہو بیٹھی۔ دادی پڑھ رہی ہوں نا، بس 5 منٹ۔ دادی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے پر لگے گیلے ماسک کو انگلی سے چھو کر دیکھا۔ اور یہ جو منہ پر پٹیاں باندھ کر بیٹھی ہے، اس سے بھی کہیں منہ صاف ہوتا ہے؟ بھلا تھوڑی سی لئی اور کاغذ چپکانے سے حسن آتا تو ہر کوئی حور نہ بن جاتا؟ مہرین اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ دادی، یہ کورین ٹیکنالوجی ہے، بہت مہنگا آتا ہے۔ دادی نے ناک چڑھائی۔ رکھو اپنی کواری ٹیکنالوجی اپنے پاس۔ ہمارے زمانے میں لڑکیاں خالص بیسن میں بالائی ملاتی تھیں، تھوڑی سی ہلدی اور لیموں ڈال کر چہرے پر ملتی تھیں۔ 15 منٹ بعد جب وہ اتارتی تھیں تو چہرہ ایسا نکھرتا تھا جیسے 14ویں کا چاند، اور ایک یہ ہے جیسے تھان کا کپڑا گیلا کر کے منہ پر ڈال لیا ہو۔ رحاف نے ماسک اتارتے ہوئے کہا۔ دادی، آپ کا وہ اپٹن والا ٹوٹکا پورا دن منہ سے نہیں اترتا، سارا تکیہ پیلا ہو جاتا ہے۔ دادی نے جوتا اتارنے کا اشارہ کیا۔ زبان درازی نہ کر، اٹھ اور وضو کر کے نماز پڑھ، ورنہ وہ فرشتے جو تیری توبہ لکھتے ہیں وہ نافرمانی کا بھی اضافہ کر دیں گے۔ رحاف ہنستی ہوئی نماز کی طرف بھاگی، جبکہ دادی اب مہرین کو لتاڑنے کے لیے اس کے نیٹ فلکس کی طرف متوجہ ہو رہی تھیں۔ مہرین نے ہنسی دباتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور رحاف کے پیچھے چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا تھا۔ ندیم کے قدموں کی چاپ میں وہ درندگی تھی جو سعدیہ کو اپنی جگہ منجمد کر دیتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، ندیم نے ان کی گلائی اتنے زور سے دبوچی کہ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سعدیہ کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ انہوں نے آج ہی چوڑیاں پہنی تھیں، علمیر کی فرمائش پر۔ اس نے اسکول میں ٹیچر کی کلائیوں میں چوڑیاں دیکھی تھیں اور گھر آ کر اس نے ضد کی تھی کہ اس کی ماں بھی پہنے۔ سعدیہ اس کے انداز پر مسکرائیں اور اس کی پسند کی چوڑیاں پہن لیں۔ ندیم، خدا کے لیے چھوڑیں، علمیر جاگ جائے گا۔ سعدیہ کی آواز میں التجا تھی، درد نہیں۔ وہ اپنے لیے نہیں، اس 7 سالہ بچے کے لیے ڈر رہی تھی جو دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ تو اسے پتہ چلنے دو کہ اس کی ماں کی اوقات کیا ہے، ندیم نے گھرا کر کہا۔ اور ایک جھٹکے سے انہیں دیوار کی طرف دھکیلا۔ سعدیہ کا سر دیوار سے ٹکرایا اور ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھیں کہ ندیم کا بھاری ہاتھ ان کے چہرے پر پڑا۔ 1 2 3 وہ تب تک نہیں رکا جب تک سعدیہ کے لبوں کے گوشے سے خون کی لکیر نہ نکل آئی۔ وہ فرش پر گری تھیں، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کے بیچ سے انہوں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور وہاں المیر کھڑا تھا، ساکت اور سہمی نظروں سے اپنی ماں کو کچل جاتے دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ نے کراہنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تاکہ المیر کو ان کی چیخ نہ سنائی دے۔ اس لمحے جسمانی تکلیف ختم ہو گئی تھی، صرف ایک ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی کہ اس کا بچہ محبت کے اس بھیانک رخ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی میں سب کبھی نہیں بھلا سکے گا۔ سعدیہ نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس منظر کو دوبارہ دھندلا کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے سامنے میز پر رکھا پانی کا گلاس ساکت پڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات ان کا پورا وجود تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے المیر کو یشوا کے لیے منع کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہی وحشت دیکھی تھی جو ندیم کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ المیر کا اکھڑ پن، اس کی خاموشی اور اس کا پیار کرنے سے ڈرنا۔ سعدیہ کو پتہ تھا یہ سب ان سالوں کا نتیجہ ہے جو المیر کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے تھے۔ کاش میں تمہیں اس وقت وہاں سے نکال کر لے جاتی المیر، انہوں نے سسک کر کہا۔ ان کا ہاتھ اب اپنے چہرے کے اسی حصے پر تھا جہاں ندیم کا آخری تھپڑ پڑا تھا۔ وہ درد آج بھی ایک تپش بن کر ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ سعدیہ اب یہ سمجھ رہی تھی کہ المیر رہاف کے بارے میں خاموش کیوں تھا۔ وہ اس پاکیزہ جذبے کو، اس گندگی سے بچانا چاہتا تھا جو اس نے اپنے باپ کے روپ میں دیکھی تھی۔ کمرے میں سگار کے دھوئیں اور سدرا کے مہنگے پرفیوم کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی جو فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ زرنین میز کے سامنے بت بنی کھڑی تھی، اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، بال بینڈ میں بندھے تھے اور اس وقت وہ ڈھیلا کارڈیگن پہنے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر فریکلز نمایاں ہو رہے تھے۔ ہم تمہیں مشورہ نہیں دے رہے زرنین، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ کل صبح تم دائم کے آفس میں رپورٹ کرو گی اور اس نئے پروجیکٹ کی کمیونیکیشن ہیڈ کا چارج سنبھالو گی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ مجھے نہیں آنا بزنس میں ڈیڈی، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے آپ کے جھوٹے وقار اور پیسے کی دوڑ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آپ دونوں جیسا نہیں بننا چاہتی۔ اس کی آواز آج بالکل نہیں لرز رہی تھی۔ زرنین فی الحال صرف وہ کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ دائم کے ساتھ کام کرنا مارکیٹ میں ہماری ساکھ بچانے کا واحد طریقہ ہے۔ تم ہمارا پروفیشنل فیس بن کر وہاں جاؤ گی۔ میں ایک انسان ہوں، زرنین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے، مجھے آپ دونوں پر ترس آتا ہے، میں آپ کی طرح قابل ترس نہیں بننا چاہتی۔ تم جاؤ گی، مصطفیٰ نے دھاڑ کر اسے چپ کروایا۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں چھپائے، اس کا جسم سسکیاں روکنے کی کوشش میں کانپ رہا تھا۔ وہ اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اسے اپنی آہٹ بھی پوچھ لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان جس قید سے بھاگتا ہے راستہ اسی کے بیچ سے نکلتا ہے۔ ایک جانی پہچانی پرسکون آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ زرنین نے سر اٹھا کر دیکھا، دائم وہاں موجود تھا۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور نظریں سڑک کی بتیوں پر جمی تھیں۔ وہ خاموشی سے بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ زرنین نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھل آئی۔ میری زندگی کا وہ حصہ جو ابھی نیلام ہونا باقی تھا، کیا اس کی بولی لگانے آئے ہیں؟ دائم نے اس کی طرف دیکھے بغیر دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، میں بولی لگانے والوں میں سے نہیں ہوں زرنین، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آفس جوائن کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہاں آپ کو کسی ایسے مسئلے یا دباؤ سے نہیں گزرنا پڑے گا جو آپ کو تکلیف دے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ زرنین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ٹرسٹ؟ میری زندگی میں پہلے ہی اتنے مسائل ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور اب آپ بھی آ گئے ہیں میری زندگی کو مزید مشکل بنانے۔ آپ سب ایک جیسے ہیں دائم، آپ کو صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ آپ کیوں نہیں چلے جاتے میری زندگی سے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کا آنا میری زندگی کو مزید مشکل بنا رہا ہے؟ میں کسی نجات دہندہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دائم مڑا اور پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں آپ کا نجات دہندہ بننے نہیں آیا، میں صرف ایک دروازہ کھول رہا ہوں، اس سے گزرنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ آپ کا ہوگا زرنین، مگر یاد رکھیے کبھی کبھی دشمن کا دشمن بہترین دوست ہوتا ہے۔ دائم اٹھا اور خاموشی سے تاریکی میں گم ہو گیا۔ زرنین وہیں بیٹھی رہی، تنہا اندھیرے میں، اسے اس تنہائی کی عادت تھی۔